الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، قربانی سے پہلے ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا مختلف آداب کے حوالے سے. بولنے کے آداب، چلنے کے آداب یہ بیان ہو گئے تھے، اور کھانے کے آداب میں نے بیان کرنے تھے. اور ایک جمعہ اس پر پڑھایا تھا کہ لقمہ حلال کا ہونا چاہیے. امید ہے آپ کو یاد آ گیا ہوگا. اور یہ مکمل کرنا موضوع میرے ذمہ تھا، لیکن قربانی کی وجہ سے موضوع تبدیل کرنا پڑا. تو میرے ذہن میں آیا آج یہ اپنا قرض اتار دوں. ٹھیک ہے، ان ابھی ایک قرض میں تے چڑھایا ہے پرسوں عید والے دن، لیکن وہ پرچی میرے جیبے ہے. میں کہا پہلا قرض لہاواں تے بعد ایک قرض لسا. انشاءاللہ آپ کا بھی ان کی ڈیمانڈ تھی عدت کے موضوع پر تفصیلی بات کی جائے. جن کا خاوند فوت ہو جاتا ہے عورتوں کا، یا جن کو طلاق ہو جاتی ہے، ان کی عدت کے حوالے سے شرعی احکامات کیا ہیں. بالکل بڑا بہترین موضوع تھا. تو میرے ذہن میں آیا پہلا وعدہ پورا کر لیں، اور انشاءاللہ آپ کا وعدہ میرے ذہن میں ہے انشاءاللہ. کھانے کے آداب میں سب سے اول اور پہلے نمبر پر تو لقمہ حلال کا ہونا چاہیے. جب لقمہ حلال کا ہو، اس کے بعد اس لقمے کو استعمال کیسے کرنا ہے. وہ لقمے سے مراد صرف نوالا نہیں، یعنی جو بھی آپ خوراک کے طور پر چیز لیتے ہیں، چاہے وہ پینے کی ہے یا کھانے کی ہے، اس کو میں لقمے سے تعبیر کر رہا ہوں. تو جو بھی خوراک ہے جو کھانی ہے یا پینی ہے، اس کا شرعی طریقہ کیا ہے، شرعی اصول کیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ جس طرح مرضی ہے جانوروں کی طرح کھاتے رہیں، کوئی روک ٹوک نہ ہو. نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی ہر چیز میں رہنمائی فرمائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں چند چیزیں بڑی غلط رائج ہوتی ہیں، رائج ہیں، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے بڑے بزرگوں سے سنا ہم نے کہ دھیاں دے گھروں نہیں کھویندا ہوتا ہے نا. بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا، بہن کے گھر سے کھانا نہیں کھانا. یہ ہمارے ہاں چیزیں موجود ہیں، عرف میں چلتی آ رہی تھیں. اب ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ اویئرنیس آ گئی ہے، لیکن پہلے بہت زیادہ ان چیزوں کی پابندی ہوتی تھی کہ بیٹی کے گھر سے نہیں کھانا، فلاں. تو یہ چیزیں میں ذرا آج کھانے کے حوالے سے پہلے یہ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں بندہ کھانا کھا سکتا ہے بنا تکلف کیے، کہاں بندہ کھانا کھا سکتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حوالہ دوں گا قرآن و سنت کا کہ بھئی جو بندہ دعوت کرے اس کو کیسے اٹینڈ کیا جائے. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے بھائی اب آپ کی دعوت ہے، آپ یا کسی کے گھر کھانا کھانا چاہتے ہیں یا اپنے گھر کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کھانا سٹارٹ کیسے کرنا ہے، کھانا کھانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے. میری کوشش یہ رہے گی کہ آج کی مجلس میں کچھ میں بیان کر دوں
اگلے جمعے پر یہ موضوع نہیں ہوگا، اگلے جمعے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا. پھر اس سے اگلی جو ملاقات انشاءاللہ نصیب ہوئی تو اس میں پھر انشاءاللہ بھائی کا موضوع بھی ہے اور یہ موضوع بھی جو بچے گا انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے بندہ کھانا کھا سکتا ہے. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے جی؟ توجہ جی. سورت کا نام سورت نور اور آیت نمبر ہے جی 61 نمبر آیت. اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم. 4 چیزیں گنوائیں. وَلَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجْ، جو بندہ نابینا ہے وہ اگر کھانا کھائے، ان گھروں سے آگے بیان ہے ان کا کن گھروں سے کھانا کھا سکتا ہے. فرمایا وہ بندہ نابینا ان گھروں سے کھانا کھائے، منع کوئی نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجْ، کوئی بندہ کسی عذر میں عارج ہے اس پر بھی حرج نہیں ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجْ، کوئی بندہ مریض ہے اس پر بھی حرج کوئی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ فرمایا وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تم سب پر کوئی حرج نہیں ہے. اللہ نے گنوائے. مریض پر، کوئی بندہ لنگڑا ہے اس پر، کوئی بندہ نابینا ہے اس پر، کوئی بندہ یا تم میں سے کوئی بھی بندہ ہے کسی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے. اللہ کس بات کا اعتراض نہیں ہے؟ فرمایا ان تاکلوا، کہ تم کھاؤ، اس کھانا کھانے پر تمہیں کوئی منع نہیں ہے. اللہ کن کن جگہوں سے کھانا کھائے؟ فرمایا من بیوتکم، ان تاکلوا من بیوتکم، اپنے گھروں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنا مرضی آئے کھاؤ، اللہ کی طرف سے رکاوٹ نہیں ہے. او بیوت او بیوت آبائکم، اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ، منع کوئی نہیں ہے. ابے دے گھروں کھاؤ تا بھی منع. او بیوت امہاتکم، اپنی ماں کے گھر سے کھانا کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. او بیوت اخوانکم، اپنے بھائی کے گھر سے کھانا کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. او بیوت اخواتکم، اپنی بہن کے گھر سے کھانا کھاؤ، منع نہیں ہے. یہ رواج غلط ہے نا بھائی، دھی بہن دے گھروں نہیں کھاوڑا، قرآن دے سری خلاف ہے. اللہ فرمائے او بیوت اخواتکم، اپنی بہن کے گھر میں جا کر کھانا کھاؤ، کوئی منع نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا او بیوت اعمامکم او بیوت اماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم، اپنے چچا کے گھر سے، پھپھو کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے کھانا کھاؤ. او ما ملکتم، یا جو تمہارے غلام ہیں ان کے گھر سے کھانا کھاؤ. او مفاتحہ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن غلاموں نے اپنے گھروں کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، جناب سادہ گھر تواڈے حوالے ہے، کھاؤ پیو تے رہو ہی صحیح، اس گھر میں سے کھانا کھاؤ تو منع کوئی نہیں ہے. او صدیقکم، اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانا کھاؤ، منع کوئی نہیں ہے. اللہ نے چند گھر گنوا دیے، لیکن آگے دیکھو فرمایا تم ان جگہوں پر جو کھانا کھاتے ہو، لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم اکٹھے ہو کر کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے کھانا کھاؤ، دونوں صورتیں جائز ہیں.
दोनों सूरतें जायज है, लेकिन उसके बाद अल्लाह ने चंद बातें बता दी हैं साथ। फ़इज़ा दख़लतुम बुयूता, तुम जिस घर में भी दाखिल हो वो तो पहला काम ये करो, फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, उन घर वालों पर जाकर सलाम करो, उन्ना वास्ते सलामतियां दियां दुआवां करो, उनके लिए अच्छी सोच रखो, उनके लिए नीयत अच्छी रखो। जिस घर में भी खाना खाने जा रहे हो उनकी औरतों पर तुम्हारी नजर नहीं होनी चाहिए, उनके माल पर तुम्हारी नजर गंदी नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या करो, फरमाया फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, उनको दिल के साथ दुआएं दो, सलाम करो, सलामती की दुआएं दो। तहियतम मिन इंदिल्लाह मुबारकतन तय्यबा, ऐसे मौके पर सलाम का तोहफा देना ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह फरमाता है जाकर सलाम करो, उनको अच्छे तरीके से मिलो, उनकी इज्जत करो जिनके घर खाना खाने जा रहे हो। अब देखो जरा, इन घरों से खाना खाना जायज है, गौर करना जरा। मैंने आपकी दावत की है किसी साहिब की, रात का खाना मेरे पास खाओ। असर के टाइम मोटरसाइकिल खींचा, मेरे दरवाजे पे आके बैठ गया, अस्सलाम वालेकुम जी, असा आ गया जी, फिर राती खाना खाओ है, असा का झट पहले बांधे गप्पा लसा, ठीक है। या फिर ये हुआ खाने का वक्त हुआ, खाना खा लेने के बाद अब बैठ जाए गप्पों पर, बैठे हैं जी आधा आधा घंटा 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 बाद में अल्लाह का कुरान हमें क्या सिखला रहा है। ये बड़ी अजीब बातें हैं, बड़ी अजीब बातें, गौर से सुनिएगा। अल्लाह का कुरान क्या समझा रहा है और करना जरा। अल्लाह पाक ने सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब है और आयत नंबर 53 है। इसमें अल्लाह पाक ने एक मौके पर ये आयत नाजिल फरमाई। मौका कौन सा था जरा गौर करना। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह ने इनका निकाह अर्शों पे पढ़ाया। ये दुनिया की वाहिद औरत है, तवज्जो करना, तवज्जो, दुनिया की वाहिद औरत है जिसका निकाह अल्लाह ने अर्शों से पढ़ाया है। कोई ऐसी औरत नहीं है। अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह अल्लाह ने नहीं पढ़ाया, अल्लाह ने चुना उसको नबी के लिए, नबी के लिए चुना। लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, कुरान के अल्फाज सुनिएगा जरा। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, फरमाया फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा ज़व्वजनाका, जिस वक़्त हजरत ज़ैद ने हजरत ज़ैनब को तलाक दे दी, इद्दत पूरी हो गई। इद्दत पूरी होने के बाद अल्लाह फरमाते हैं ज़व्वजनाका, ए मेरा पैगंबर असा अर्श तो बैठ के तेरा निकाह आप पढ़ा देता है, आप पढ़ा देता है। फरमाया मेरे पैगंबर हमने निकाह पढ़ा दिया। जब निकाह हो गया अल्लाह के पाक पैगंबर ने 300 सहाबा को दावत वलीमा दी। कितने? हाँ, मेरा नबी अमीरों के लिए भी नबी है, गरीबों के लिए भी नबी है? सबका नबी है ना, सबके लिए तरीके बतला दिए। कभी मौका आया, मेरे नबी ने क्या किया, निकाह किया, शादी की। सहाबा से फरमाया अपने घरों में जो खाना तुम्हारा तैयार पड़ा है ले आओ, इस दस्तरखान पे डाल दो, बैठ के इकट्ठा खाते हैं। ए मैं मोहम्मद दा वली मैं, सुभान अल्लाह है, गरीबा वास्ते रास्ता दस देता है। ते जे फुर्सत मिली ते तौफीक होई, 300 बंदे दी दावत मोहम्मद सोने ने आप चा की थी। बता दिया अगर गुंजाइश हो तो दावत करने में हरज कोई नहीं है। जे गुंजाइश न होवे
غور کرنا ذرا توفیق تے گنجائش نہ ہوئے تا ادھار چاہ کے دعوت ولیمہ کرن دی اجازت سارے ہاں تو اور کام ہے نا اساں دے ہاں 3-4 لاکھ روپیہ ادھار چاہ گندے ہو دعوت کریں دے والا سو ہاں والا سن رہے اللہ چلو آج یہ موضوع نہیں ہے نکاح کا ورنہ میں اس پر بات کرتا اللہ ہمیں ہدایت ہے وہ اللہ دے بندے ادھی پلیٹ سالن دی بندہ کھاندا ہے 1-1.5 روٹی بندہ کھاندا ہے یہ ہوندے ہیں سارے نارمل کوئی ہوتے ہیں پیٹو لوگ جو پلیٹیں بھر بھر کے کھاتے ہیں وہ چند ایک ہوتے ہیں اکثر ہوتا ہے ادھی پلیٹ 1 پلیٹ سالن دی پائی 1-2 روٹیاں پائیں کھدیاں روٹی کھا دی ایک ٹوٹل کتنے دیے 200-250 دی اس روٹی کھا دی لکھویں دا 1000 روپیہ پہ ہے اس تو بہتر نہیں بھئی ہوٹل تے لگا گیا ہوئے آتے مان کے 500 دی سونی روٹی چا کھا دی ہو سا تے احسان بھی چاہ رہا ہے جناب تو آدھی دعوت ہے دعوت احسان ہی چاہ رہی تے وقت نال آدھا جی کاپی والا بیٹھا نے جی انٹرسٹ داخلے تے مر جانے کا مقام ہے اس سے بہتر تو وہ ہوٹل سے کھا لیتا آپ انویٹیشن کارڈ میں دعوت نامے میں لکھ دیتے جناب میری فلاں دن میرے بیٹے یہ بیٹی کی شادی ہے آپ نے آنا ہے حاضری دینی ہے لیکن ہوٹل سے کھانا کھا کے آنا مزہ آتا نا وہی پیسے ادھر لگ جاتے پتہ تو چلتا تو سمجھتا ہے میری عزت بن رہی ہے انہا گلہ نال عزت نہیں بن دیا ہوندیا کہ لوگوں نے مل دے کھانے کھواؤ اللہ ہمیں حق سمجھائے یہ ایسا رواج بن گیا نا کہ بعض دفعہ زور لگانے سے بھی یہ رواج نہیں ٹوٹتا حقیقت ہے بڑا زور لگانا پڑتا ہے یار مہربانی کرو یار اور نہ کرو ایک کام یار لیکن بندے ماننے کو تیار نہیں ہوتے اللہ ہمیں حق سمجھائے اچھا اللہ کے پاک پیغمبر نے 300 بندوں کی دعوت فرمائی صحابہ کرام کو ٹائم دیا فلاں ٹائم آ جانا کھانا کھانے کے لیے صحابہ آئے کچھ ٹائم سے پہلے کچھ ان ٹائم آئے کھانا کھانے کے لیے جو پہلے آئے نیت انہوں نے بھی سچی یار نبی سونے نال جھٹ بال اساں تھوڑا جہا نبی دیاں محفلاں تے نصیباں نال ملدیاں ہوندیاں نے وقت انڈیویجول تے انفرادی محفلاں گھر دیاں محفلاں یہ جیاں تے نصیباں اللہ نو نصیب ہوندیاں نے اے سوچ کر کے صحابہ آ گئے کچھ جلدی کچھ ٹائم پہ آ گئے کچھ نے کھانا کھا کر کچھ چلے گئے اور کچھ گپوں میں بیٹھ گئے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا یار بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے بعد اٹھ ہی نہیں رہے اللہ کے پاک پیغمبر چپ کر کے اٹھ پڑے اٹھ کر گھر سے باہر چلے گئے این لمبا چکر لا کے دے واپس آئے جب آئے تو دیکھا وہ اسی طرح گپوں میں بیٹھے ہیں پھر اللہ کے پاک پیغمبر گئے اسی طرح 2-4 چکر اللہ کے نبی نے لگائے کہ ہو سکتا ہے یار یہ اب اٹھ جائیں سمجھ جائیں لیکن وہ نہ سمجھے جس وقت ان کی مرضی آئی صحابہ کی مرضی جب آئی وہ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کے چلے گئے اللہ پاک نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل کر دیا سورت کا نام سورت الاحزاب ہے آیت نمبر 53 ہے غور کرنا ذرا اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم الى طعام جس وقت میرا محمد تمہیں کھانے کی دعوت دے جب تک تمہیں کھانے کے لیے بلایا نہ جائے اس سے پہلے تم میرے پیغمبر کے گھر نہ جایا کرو اجے پکدا ودا ہوئے اجے سالہ نہیں چلے تے کہنا رکھو ہوئے بندہ پہلے بن کے بہ جائے یہ بالکل خلاف شرع کام ہے سمجھ آنی پئی یہ گلاں دی آداب طعام کھانے کے آداب آپ کو میں نے بتلانے تھے سنیے گا عمل کی نیت سے سنیے گا اگر کسی نے دعوت دی ہے تو دعوت دینے والے کے گھر اس وقت جایا جائے جب کھانا تیار ہو جس وقت آپ کو ٹائم دیا جائے جناب 8 بجے تو صاحب ہیں کھانا تیار ہو سی انشاءاللہ اب آپ پہنچے ٹائم پہ
ہے آپ کو کہا گیا جی شام کا کھانا ہے، مغرب کے بعد تھوڑا دیر کر کے پہنچ جائیں تاکہ آپ کا کھانا تیار ہو۔ اللہ پاک بھی یہی بتانا چاہتے ہیں، او میرے بندو سن لو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناؤ، پہلے جا کے نہیں بیٹھنا کہ تم برتن دیکھتے رہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں غیر ناظرین اناؤ، پہلے جا کے نہیں بیٹھنا کہ تم برتن دیکھتے رہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، ولیکن اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، دعوت دی جائے، دعیتم فادخلوا، تب تم اس گھر میں داخل ہو، وہ جس گھر سے تمہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کھانا کھاؤ، غور کرے ذرا، کھانا کھاؤ، سیر ہو کے کھاؤ، رج کے کھاؤ، منع کوئی نہیں ہے، آپ کے لیے تو بنا ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانا کھانے کے بعد گوٹھ مار کے بیٹھ نہ جاؤ، کھانا کھا کے تتر ہو جاؤ، چلے جاؤ، بیٹھے نہ رہو گپاں تے۔ اللہ اس گل نو پسند نہیں کردا، اللہ دا نبی اس گل نو پسند نہیں کردا، تے کوئی میزبان بھی اس گل نو پسند۔ جب دعوت ہوئی کھانا کھانے کے بعد بس 2-4 منٹ بعد، بھائی اللہ آپ کو برکت دے، آپ نے اچھا کھانا کھلایا، مجھے اجازت، تاکہ وہ برتن سمیٹیں، بچوں کو گھر والوں کو کھانے کھلائیں۔ اساں بیٹھے ہوندے ہیں گوٹھ مار کے جی، ہن چاہ کھو جی، بوتل چاہ کھو جی، فلانی شے چاہ کھو جی، بیٹھے ہیں، ایک کام نہیں کرنا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا لو، کھانا کھانے کے بعد تم چپ کر کے چلے جاؤ، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گپوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، گپاں تے نہ بات ہی ہو، چپ کر کے چلے جاؤ۔ ہاں فقہا نے ایک بات لکھی ہے، میزبان زور کرتا ہے کسی بندے کو، نہیں یار جھٹ با یار، ہوں آئے ہیں کھانا کھا کے فوراً نہ، تھوڑا ٹائم تو دے یار، تھوڑی جی گپ شپ لامنی، 1-2 مشورے کرنے، فلاں فلاں ہے، پھر بیٹھ سکتے ہیں، پھر بیٹھ سکتے ہیں جب میزبان آپ کو زبردستی بیٹھانا چاہتا ہے۔ لیکن میزبان نے نہیں کہا آپ کو بیٹھنے کا ہے، یا بہاں میں ہاں نہ لا کر جھٹ بیٹھے ہو ہوا جی، یہ تو مطلب ہوتا بھی بنو ہی رہی، یہ مطلب ہوتا ہے نا، جھٹ بیٹھے ہوا جی، جیسا چاہ تو نہ پیسو جی، یہ مطلب ہے چاہ نہیں پیونی، ہاں ٹھیک ہے، تو یہی مطلب ہوتا ہے بھائی جھٹ بیٹھے ہو آ جی، مطلب ہے بھائی ہوں تہاڈا کھانا شانا مک گیا، ہوں تساں اپنے گھر آرام فرماؤ جناب، ٹھیک ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے، دیکھنا ذرا، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، گپوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، مہمان بن کے جہاں بھی گئے ہو، او پیچھے گھر گنوین تانوں، یہ شروع چین ساتھی غور کرو، تانوں گھر گنوین، اپنے گھر سے کھانا کھاؤ، وہ تو گھر اپنا ہو گیا، باپ کے گھر سے، ماں کے گھر سے، بھائی کے گھر سے، بہن کے گھر سے، ماموں کے گھر سے، خالہ کے گھر سے، چچا کے گھر سے، پھپھو کے گھر سے، دوست کے گھر سے، اپنے غلام جس کی چابیاں تمہارے پاس ہیں، ان سارے گھراں تو کھانا کھا سکتے ہو، منع کوئی نہیں، لیکن اصول دے تحت کھانے دے ٹائم جاؤ تے کھا کے فوراً نکلن والی کرو، سمجھ آئی؟ ہاں، اس واسطے جس کس کے پاس بھی آپ کی دعوت ہو تو کوشش کرو بس ٹو دا پوائنٹ جاؤ، اور دعوت کھانے کے بعد 2-4 منٹ 2-4 جملے کہنے کے بعد اجازت مانگو، اجازت مانگو، بیٹھے نہ رہو جی، آداب طعام ہے، کھانے کے آداب ہیں، سمجھ آنی پہ یہ ابھی 10-15 دن کی بات ہے، ہماری والدہ بیمار ہے میری، آپ کو پتہ ہے، بندے آئے پوچھنے، میں کل بھی بتا رہا تھا اپنے ساتھی کو، ہمارے پاس بندہ آیا مغرب کی نماز کے فوراً بعد، فیملی سمیت آیا، رشتہ دار تھا ہمارا، تو ہم نے اس کو بٹھایا، پہلے پانی شانے دیا، پھر کھانا دیا، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا، ہم نے کہا نہیں کھاؤ، اس نے کھانا، جزاک اللہ۔ اچھا
ہم نے اسے کھانا دیا، کھانا کھانے کے بعد وہ صاحب بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، کرتے کرتے عشاء کی نماز بھی ہماری رہ گئی، میں تو چلا گیا، بھائی اس کے ساتھ پھنس گیا، جماعت کے ساتھ نماز بھی رہ گئی، اب وہ بیٹھا ہے، آپ سوچئے گا مغرب کی نماز کے فوراً بعد آیا، رات 10 بج گئے، میں بیٹھا ہے، ہم نے امی کو دوائی دینی تھی 9:30 بجے، ہم بہانے سے اٹھ کے گئے امی کے پاس میں، چلو یار دوائی دے، اندر اس کی فیملی بیٹھی تھی، وہ ہمارا عذر، اتنی یعنی ہم تنگ ہوئے نا، اتنے تنگ ہوئے نہ، کہہ سکتے تھے بھئی یار مہربانی کر، کوئی ان کھا پی لے، گاپی لگ گئی ان چلا جا، وہ آنکھ بھی نہ سے سکتے، لیکن وہ بندہ بیٹھا ہے، وہ محبت اور اخلاص کے ساتھ بیٹھا ہے، اور یہ جی محبت نہیں کرنی چاہیے، یہ دوسرا واسطے مصیبت بن جائے، سمجھ آئیے، ایسا اخلاص نہیں دکھانا چاہیے جس سے دوسرے کا اخلاص ختم ہو جائے، اس لیے اپنی وقت بڑھاتے ہوئے، ویسے بھی شرعی مسئلہ یہ ہے، جہاں آپ چاہتے ہو کہ تمہاری عزت باقی رہے وہاں کم آؤ جاؤ، کم آنا جانا ہو، جہاں عزت اپنی بڑھانا چاہتے ہو، اے نہیں بھی ہر دوجے ڈارے ٹھک لگے جی، اچھا دہاں تے میں کہ تیرے کل پی آواں جی، اینج نہیں، بلکہ بقدر ضرورت موقع کی مناسبت سے جاؤ، اور یہ بھی یاد رکھو جب بھی آپ کسی کے گھر بے موقع جائیں گے، موقع کے بغیر آپ جب بھی کسی کے گھر بے موقع جائیں گے، ایک آدھ دفعہ تو وہ برداشت کرے گا، اب اس کے بعد وہ آپ سے تنگ آ جائے گا، آپ کی وقت زیرو ہو جائے گی، بے موقع نہیں جانا چاہیے کسی کے گھر، سمجھ آئیں؟ باقی رہا مسئلہ، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، جب تم دعوت کھا لو تو گپوں میں نہ بیٹھ جاؤ، اجازت لے کے چلے جاؤ، اجازت لے کے چلے جاؤ، آگے فرمایا اللہ نے اسی آیت میں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، او میرے پیغمبر کے صحابہ، تمہارا یہ عمل، اس عمل کی وجہ سے میرے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئی نئی شادی تھی، رات عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد لیٹ نائٹ ہو گئی، وہ بیٹھے تھے مہمان، کھانا کھانے کے بعد گپوں میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ نبی کے لیے ایذا اور تکلیف کا ذریعہ بنی ہے، لیکن فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا محمد شرم و حیا کا پیکر ہے، وہ شرم دی وجہ تو تانوں آکھتا نہیں سگیا، اس نے کہا تو نہیں ہے تمہیں، لیکن سن لو واللہ لا یستحیی من الحق، تے اللہ تعالی سدھی گل آکھن تو نہیں رکدا، اللہ سیدھی گل کر دیندا ہے، پیغمبر تھوڑا جے حیا کر گیا تواڈا خیال چ رکھیا تے تانوں آکھیا نے جو یار تواڈا دل نہ دکھے، میرے نبی نے تو تمہارا لحاظ کر لیا، واللہ لا یستحیی من الحق، تے اللہ سیدھی گل آکھن تو نہیں رکدا ہوندا، گل سیدھی کیری ہے جس کے گھر میں دعوت ہو، جس کے گھر میں کھانا کھانا ہو، کھانا کھانے کے لیے ٹائم پہ جاؤ، پہلے نہ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد اس اور گپوں میں دل لگا کے نہ بیٹھو، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے؟ آداب طعام، کھانے کے آداب، یہ تو ہو گئے نا قرآن دے حوالے نال، اور ذرا تمہیں حدیثیں سنائیے جی، ٹھیک ہے؟ اب آپ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آپ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے؟ اب آگے کیا کرنا ہے؟ کھانا شروع کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس وقت کیا ہے جی، توجہ سے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 چیزیں بتلائی ہیں، 3 چیزیں، ایک حدیث اور ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو لو، یہ سنت عمل ہے، سمجھ آئی؟ ہاتھ دھو لینا سنت عمل ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کھانے کی برکت ہے ہی بعد میں ہاتھ دھونے کے اندر، کھانا کھان تو بعد ہاتھ دھون دے اندر برکت ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تے کھانا کھانے کے بعد فوراً ہاتھ نہیں دھونے چاہیے، یہ بھی سمجھیے گا، اللہ کے پاک، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو ٹشو پیپر، رومال، ٹاول، تولیہ یا کسی کپڑے سے صاف نہیں فرماتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنی انگلیوں کو چوسا کرتے تھے۔ اے آداب سکھو ساتھیو، محمدی کھانے کھاؤ، کھانے تواڈے پیٹ برسن تے اللہ دی قسم سنت دے مطابق کھانا کھاسو تے عملی عبادت بن جائے گا۔ سمجھ آئی؟ اس واسطے اور چوسنے کا طریقہ کیا ہے؟ توجہ سے میری طرف دیکھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے، شہادت، بڑی انگلی اور یہ انگوٹھا، 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، لیکن بقدر ضرورت چیز اگر کوئی پتلی ہے، پتلی شے بنی ہوئی ہے، 4تھی انگلی کا بھی ثبوت ہے، 5ویں کا بھی ثبوت ہے، لیکن اصلاً آپ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے نبی انگلیوں کو چوسا کیسے کرتے تھے؟ پہلے شہادت کی انگلی، میری طرف دیکھیے گا، پہلے شہادت کی انگلی، پھر بڑی انگلی، پھر انگوٹھا چوسا کرتے تھے، یعنی انگوٹھے کا نمبر آخر پہ آتا تھا۔ یہ چوسنے کے بعد اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، او میرے صحابہ، انگلیوں کو چوس لیا کرو، جو برتن جس میں کھا رہے ہو اس کو بھی صاف کر لیا کرو، سارا چاٹ لیا کرو، نہیں پتا کس ذرے میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ انہی بھی کھانا کھان دے ٹائم درمیان چو نہیں کھانا کھاونا چاہیے دا، درمیان دے اندر برکت دا نزول ہوندہ ہے، درمیان چو نا اپنی سائیڈ سے کھاؤ۔ اور در حدیث سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث فرمایا، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں، میں بچہ تھا، اللہ کے نبی کے حجرے کے اندر موجود تھا، گھر کے اندر، اور میں اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ وَكَانَ يَدَيَّ تَعِيشُ فِي الصُّحْفَةِ، میرے ہاتھ پورے کھانے کے اندر ایسے گھوم رہے تھے جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے، کبھی ادھر نوالا، کبھی ادھر نوالا، کبھی ادھر نوالا، اس طرح میں نوالے گھما رہا تھا، پھیر رہا تھا۔ جس وقت میرا یہ عمل دیکھا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر نے مجھے فرمایا، سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ اور پھر فرمایا، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے آگے سے کھا۔ 3 آداب میرے نبی نے بتا دیے۔ پہلا ادب بتایا بسم اللہ پڑھ، دوسرا ادب بتایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، اور تیسرا ادب بتایا اپنے آگے سے، اپنی سائیڈ سے کھا۔ یہ اللہ کے نبی نے آداب سکھلائے۔ اس کے بعد میرے نبی کی ایک اور حدیث سنیے گا ذرا، آداب طعام سکھلا رہا ہوں ساتھیوں کو۔ ڈیلی 3 ٹائم کھانا کھانے والوں، 2 ٹائم کھانے والوں، محمدی طریقے پر کھانا کھانا شروع کرو، اللہ کی قسم ہے یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ ایک یہودی نے حضرت علی سے پوچھا، آپ اللہ کی عبادت کس ٹائم کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا، ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، 24 گھنٹے کیجئے تو سا سمدے نہیں، تو سا کاروبار نہیں کر دے، کام دھندے نہیں کر دے، کھانا پینا نہیں کھان دے، تو سا کیویں عبادت 24 گھنٹے کر دیو، انہیں پیغل کر دیو جناب۔ حضرت علی نے فرمایا، ہم یہ سارے کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار ذمہ دارہ کرتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام نبی کے طریقے پر کرتے ہیں تو ہمارے یہ کام بھی عبادت بن جاتے ہیں۔
ساتھیو اپنا کھانا عبادت بنا لو، سوکھا جیا کم ہے، صرف محمدی طریقے سے کھاؤ، میڈیکلی بھی فائدہ، جسمانی بھی فائدہ، روحانی بھی فائدہ، دنیا کا بھی فائدہ، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ گل سمجھ آنی پئی ہے؟ اللہ حدیث سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ۔ اور لوگوں، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، شیطان اس کھانے کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یعنی شیطان بھی نال کھاون لگ ویندا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ دا نام نہیں لیا گیا اس کھانے تے۔ اللہ دا واسطے او ساتھیو، کھانا کھاون تو پہلے اللہ دا نام لو، کہندا نا اللہ دا نام لینا کوئی مشکل نہیں۔ بعض علماء نے فرمایا صرف اتنا ہی کہہ دو نا، بسم اللہ، بس یہ کہہ دیا تو کافی ہو جائے گا۔ اگر اس سے بڑھ کر آگے دعا پڑھ لی تو زیادہ ثواب مل جائے گا۔ بسم اللہ والا برکت اللہ، وہ نہ پڑھ سکا، صرف اتنا کہا بسم اللہ، پھر بھی سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اچھا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، آگے دیکھیے جی ایک اور حدیث آ گئی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جس وقت کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، قال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے، اس گھر دے اندر داخل ہون والے نے اللہ دا نام چلے ہے، اور ساڈا ٹھکانہ ایتھے کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں کیوں شیطان ناچتا ہے؟ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ ایک حدیث میں نے پڑھا تھا کافی عرصہ پہلے، یاد آ گئی حدیث، جس وقت کوئی بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، شیطان اس طرح چیخیں مار کے بھاگ جاتا ہے جیسے گدھا چیخیں مار کے دوڑتا ہے۔ اللہ، ساڑھے گھراں شیطان پہ نچ رہا ہے ہر وقت، کیوں؟ اللہ دا نام لون والا ہی کوئی نہیں، نہ باپ کو یاد ہے، نہ ماں کو یاد ہے، نہ اولاد کو یاد ہے، نہ خامن کو یاد ہے، نہ زوجہ کو یاد ہے۔ اللہ دا نام لیون والا ہی ساڈے وچوں کوئی نہیں، تا شیطانت ساڈے گھراں دے اندر آباد ہے، شیطان ہمارے گھروں میں ناچ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس وقت بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ، کھانا کھاتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے خبردار، اس گھر کے اندر تمہارے ٹھکانے کی گنجائش ہے، ان کے کھانے میں تمہارے نوالے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ، جس وقت بندہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ، تواڈے رون دی جال لب گئی ہے۔ اے گھر انہیں جتے اللہ دا نام لیون والا کوئی نہیں، اتنے رج کے مزے کرو تے ٹھکانہ بڑھاؤ۔ ادرکتم المبیت وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ ادرکتم المبیت والعشاء، رواہ مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت بندہ کھانا کھاندے تے اللہ دا نام نہیں لیندا، شیطان اپنے چیلن نوں آندا ہے ادھے آ جاؤ، اتھے تہاڈا کھانا پیا ہوا ہے۔ کھانے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہاں کا، ابھی جو میں بیان کر رہا ہوں کھانا شروع کرنے میں، پہلا ادب ہے ہاتھ دھونا۔ عمل کرے سو، ڈاکٹروں نے کہا
گورنمنٹ نے اعلان کیا کرونا آ گیا ہے کرونا آ گیا ہے، اور کیا چلاؤ جی سینیٹائزر لگاؤ، ہر واش روم میں، ہر واش بیسن پہ، ہر چلے پر پڑا ہونا چاہیے سینیٹائزر سے، صابن سے مل مل کے ہاتھ دھو۔ کیوں؟ جراثیم لگ گئے ہیں۔ ڈاکٹراں دی من کہتے تو تے میں عمل کر کے وکھایا، پر محمد دی گل منن واسطے اساں تیار۔ میں غلط بات نہیں کہہ رہا، محمد سونا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ دھو کے کھانا کھا، اے منن واسطے تیار نہیں تے ڈاکٹر آ ہے، حکومت آ دیئے تے ہاتھ دھو کے تے کھانا پیا کھاندہ ہے۔ ماسک پہن لیا، کتنا عرصہ؟ 2 سال تقریباً، سال سے بھی زیادہ عرصہ ماسک ڈال کر ہم گھوم پھر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ اگے پیچھے تو سوڑی تھی دی ہے یا آکسیجن کم آ رہی ہے، لیکن ڈاکٹروں نے بتایا تیری جان کو خطرہ ہے، ماسک پہننے میں کوئی حرج نہیں لگ رہا۔ ماڈرن اور زیادہ براٹ مائنڈ عورتیں وہ کہتی ہیں جی ہم برقع کرتی ہیں تو ہمارے لیے سانس کا مسئلہ بنتا ہے، وہ ماسک پا کے ودیاں رہی ہیں، مسئلہ نہیں بنیا۔ کیوں؟ اللہ دی گل نہیں پہ من دے، محمد کریم علیہ السلام دی گل نہیں پہ من دے تے دنیا دے ظالم، دنیا دے لوگاں دی گل نہ پہ من دے۔ تقابل دیکھو، اللہ کے نبی کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے جتنی ایک عام ڈسپینسر کی اہمیت ہوتی ہے۔ تے جنت کے ٹھیکیدار بھی ہم ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا چلو، وہ تو وقت گزر گیا ہے نا، وہ تو 2020 دی گل ہے، 20 کی دی، ہون تا آ گیا 2026۔ اے دسو بھئی تواڈے دلاں دے اندر تا نبی سونے دی اہمیت ہے نا؟ الحمدللہ۔ سچے دل نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے وعدہ نہ ارادہ کرو پکا کہ یار اساں انشاءاللہ سنت سمجھ کے کھانا ہاتھ دھو کے کساں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یقین کرو آپ کو چند دن تھوڑی سی آپ کو نا دقت محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اب کھانا سامنے لگا ہے، او رب رکو جی میں ہاتھ دھو کے آیا، آپ فوراً اپنا ٹوٹی پہ چلے گئے، واش بیسن پہ چلے گئے، آپ نے جا کے ہاتھ انگلائے۔ یقین کرو چند دن کے بعد آپ کی یہ عادت بن جائے گی، اور پھر مزہ بھی تب آتا ہے جب اچھے عمل کی بندے کی عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کوشش کریں ان چیزوں پہ عمل کریں سونا انشاءاللہ۔ اللہ پہلا طریقہ ہاتھ دھونا سنت، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا سنت۔ حدیث سناؤں آپ کو، میں پرسوں ایک عربی عالم کا کلپ سن رہا تھا، کمال کی بات سنے گئی۔ اس نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلے گا، غور کرنا ذرا میرے جملے پہ، عربی عالم کی بات کاپی کر رہا ہوں، عربی میں اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلے گا اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں پتا لگتا نا، سمجھے تھا؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ پھر انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتلاتا ہوں، اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کیا؟ ان اللہ لا یرضا عن العبد، اللہ اس بندے سے بہت زیادہ راضی ہو جاتا ہے جو بندہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، پہلے بھی نام لیتا ہے، کھانا کھانے کے بعد بھی اللہ کا نام لیتا ہے۔ تیرے بندے دی اے عادت ہوئے کہ کھانا کھاون تو پہلے آکے بسم اللہ تے کھانا کھاون تو بعد آکے الحمدللہ۔ جس بندے دی اے عادت ہوئے او سمجھ لے اللہ اس تے راضی ہے، میرے نبی نے فرمایا نا، تو لہٰذا عادت بنا لو، سنت پر عمل کر لو۔ اچھا اور حدیثیں سنیے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، مشکات شریف کھولی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ مشکات شریف، اور میں آپ کو بتا دوں الحمدللہ 4-4.5 سال مجھے یہاں پہ ہو گئے، اتنا ہو گیا نا دادا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ کبھی آپ کو جھوٹی من گھڑت یا ایویں ہوائی فیر
الحمدللہ نہیں کیے. جب بھی کوشش کی ہے آپ کو بات پہنچانے کی تو قرآن و سنت کی بات پہنچائی ہے. میں نے کوشش کی ہے کسی جمعے پر آپ کا ٹائم ضائع نہ کروں فضول باتوں میں. اللہ پاک مجھے مرتے دم تک یہ توفیق دیتا رہے کہ میں آپ کو اور جہاں بھی رہوں میں ان لوگوں کو حق بات قرآن و سنت کی پہنچاتا رہوں. اور یاد رکھیے گا آپ فل اعتماد کرنے کے بعد، میری بات پر اعتماد کرنے کے بعد آپ کے ذمے یہ حق ہے آپ ان باتوں کی تحقیق کریں کہ وہ ظاہر شاہ سچ کہتا تھا یا جھوٹ کہتا تھا، یا اپنی طرف سے باتیں گھڑ رہا تھا یا پیغمبر کریم علیہ السلام کی باتیں تھیں. ٹھیک ہے، اس لیے بھائیو ان باتوں کو ذہن میں رکھو کہ عام کچی پکی روٹی دی گلا نہیں. میں مشکات شریف کی میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں الحمدللہ، کتاب الاطعمہ. ٹھیک ہے، قرآن کے حوالے میں نے سنا ہے، آپ کو سنا ہے نا کن کن گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو، جہاں تمہاری دعوت ہو وہاں کیسے جانا ہے، کھانا کھانے کے بعد کتنا بیٹھنا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ میں نے قرآن کے حوالے سے آپ کو سنائی. اب میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں کہ جب تم نے اور ہم نے کھانا شروع کرنا ہے اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کیا لائے عمل ہونا چاہیے ہمارا. اس لیے اس بات کو خوب سمجھیے گا اور عمل کی نیت سے سنیے گا تاکہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ مسلم، امام مسلم نے حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے ساتھیوں، جب تم کھانا کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اور جب تم پیو تو دائیں ہاتھ سے پیو. اب اور حدیث اسی کے متعلقہ سنیے گا. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، لا یاکلن احدکم بشمالی ولا یشربن بها فإن الشیطان یاکل بشمالی ویشرب بها. رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، دائیں ہاتھ سے پیا کرو. کیوں؟ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، شیطان کھبے ہاتھ نال کھاندہ پیندا ہے. ایک بندہ بیٹھا ہوا کھا رہا تھا الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے. اللہ کے پاک پیغمبر سب بولیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے نا اللہ کے نبی کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے، تمسخر کرتے ہوئے اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. معاذ اللہ، تکبر کیا اس نے اللہ کے نبی کے سامنے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شالا کدیں نہ کھا سکیں. نبی بد دعا نہیں دیا کرتا، یاد رکھیے گا. لیکن جب کوئی دین کا معاملہ ہوتا ہو جس میں دین کا تمسخر یا دین کی کوئی حد توڑی جا رہی ہو، پھر نبی کبھی برداشت بھی نہیں کرتا. نبی نے کبھی لعنت نہیں کی، لیکن حدیثوں میں لعنت کے الفاظ بھی موجود ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہو، نصرانیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعنت کے الفاظ موجود ہیں اور بھی بے شمار جگہ پر ایسے موجود ہیں. یاد رکھیے گا نبی لعنت نہیں کیا کرتا، بد دعا نہیں کیا کرتا. نبی اس وقت کرتا ہے جب کوئی دینی معاملہ ہو، دین کی حدیں توڑی جا رہی ہوں، اس وقت نبی کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے. ہائے ہائے، جب نبی کے منہ سے بد دعا نکلے بندہ تباہ ہو گیا، بندہ تباہ ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی تو نہ کھا سکے. حدیث رہ کی جادن شالا کدے نہ کھا سکے. بعد میں صحابہ فرماتے ہیں مرتے دم تک وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ منہ کے قریب بھی نہ لے جا سکا. اللہ اتھی انہوں پتھر بنا دیتا ہوتے ہاتھ نو.
مرتے دم تک وہ منہ دے قریب نہیں لے کے جا سکا. کیوں؟ جان بوجھ کے محمد کی مخالفت پیا کر دے, جان بوجھ کر پیغمبر کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے. او ساتھیو, میں آپ کو آداب طعام سکھلا رہا ہوں, کھانا کیسے کھانا ہے. قربانی ہے نا, قربانی ہے, آج تیسرا دن ہے. گوشت وغیرہ آپ کھا رہے ہوں گے, اللہ آپ کو نصیب کرے, دوستوں کو بھی کھلا رہے ہوں گے, تو انہوں دسیا سارا طریقہ. دعوت کرنا بھی ثواب ہے, دعوت قبول. حدیث میں آتا ہے مسلمان پر 5 حق ہے. کتنے؟ 5 حق ہے. ان میں سے ایک فرمایا کہ جب وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے. مسلمان کو دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے. اور ایک سوال ہے بڑا اچھا اہم جہا, اگر توجہ سب کی ہو تو بڑا اہم سا سوال ہے. ایک ہوتا ہے دعوت دینا, ایک ہوتا ہے ست کرنا. سمجھیں دے ہو ست نو؟ ہاں, دعوت ہوتی ہے دل سے, ست ہوتا ہے اتو. کیا مطلب ہے؟ بندہ آیا, آپ کھانا کھا رہے ہیں, یار آنے والا لا بھائی, ایک یہ ہے. یا بندہ آپ کے گھر کے مہمان آیا, آپ نے پوچھا بھائی چائے پیو گے. یہ دعوت نہیں, یہ ست ہے, یہ پوچھنا ہے خالی, دعوت نہیں ہے. یہ دعوت یہ ہے جناب, آپ میرے گھر آ جائیں, میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا. آپ میرے گھر آ جائیں, میں آپ کو چائے پلاؤں گا, بوتل پلاؤں گا, جوس پلاؤں گا, فلاں شے پلاؤں گا, کھلاؤں گا. یہ پراپر دعوت ہے. اب یہ دعوت قبول کرنا مسلمان پہ حق ہے. باقی جیرا ست پہ کریں دے ہوندے نا اتو وہ سمجھ آندی پئی ہوندی ہے بھئی یہ مینوں کھواونا چاہندا ہے یا نہیں. ہاں, سمجھ میں آنا چاہیے نا. عقل مند را اشارہ کافی است, عقل مند واسطے اشارہ ہی کافی ہوندا ہے. ناراض تو نو پہ تھیندے, تساں تا ست نو کریں دے, تساں تا مخلصانہ دعوت دے ہو نا, جینوں بھی دے ہو. میں تواڈے تے شک نہیں پیا کردا. اللہ اکبر, اللہ ٹائم ہو گیا جی. پھر میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کا استعمال فرماتے تھے کھانے میں عموماً فقہا نے لکھا ہے, اور احادیث میں بھی آتا ہے. انشاءاللہ آگے آ جائیں گے اگلی ملاقات میں, یا جب یہ بیان کریں گے. یہ موضوع سارا نال چل سی کچھ عرصہ, بڑا اہم موضوع ہے, اور ہر بندے کا یہ ڈیلی بنیاد پر یہ اس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو بتلایا اللہ کے پاک پیغمبر عموماً 3 انگلیوں کا استعمال فرماتے تھے, شہادت کی انگلی, بڑی انگلی اور انگوٹھا ان کا. اس کے علاوہ کبھی کبھار آپ سے 4 انگلیاں کا ثبوت بھی موجود ہے کہ 4 انگلیوں سے آپ نے کھانا کھایا. 5 انگلیوں سے بھی ثبوت موجود ہے. علماء فقہا نے لکھا ہے کہ چیز پر منحصر ہے, چیز پر, ٹھیک ہے, کہ وہ چیز اگر پتلی ہے بہت زیادہ, جس کو 3 انگلی سے اٹھانا ممکن نہیں ہے, پھر بندہ 5 انگلی سے اٹھائے, 4 سے اٹھائے, یعنی وہ چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس طرح یہ جو سپون چمچ ہوتا ہے, چمچ کے بارے میں ہے تو بعض لوگ تو کہتے ہیں نا چمچ نال کھاندے پے آتے ہیں, اے بھی تو ہاتھ نہیں جی, چمچ پیر نال نہ پی بیٹھے ہیں جی. اے ظلم ہے. چمچ سے کھانا میں ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن اقرب الی السنہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کھایا جائے, ہاتھ سے کھایا جائے. اور یاد رکھیے گا, جس وقت آپ اجتماعی کھانا کھا رہے ہو, جس میں آپ ایک پلیٹ میں 2-4 بندے ہیں, مثال کے طور پر ایک ڈش ہے اس میں 2-4 بندے ہیں, ایک پلیٹ ہے اس میں 2 بندے ہیں, 3 ہیں, اس وقت تو لازماً آپ اپنے ہاتھ سے کھائیں, چمچ سے نہ کھائیں. آپ اس کی ریزن بتاؤں, وجہ بتاؤں آپ کو. میں میری طرف دیکھنا ذرا یار, پریکٹیکل کر کے دکھانا پڑتا ہے. چلو اللہ کرے سمجھ آ جائے یار, ٹھیک ہے. آپ نے چمچ لیا, چمچ کو آپ نے منہ میں ڈال کے پھر نکالا, پھر آپ نے وہ پلیٹ میں ڈال دیا. منہ والا لواب سارا پلیٹ اچ گیا, نال والا بیٹھا ہے, اس نو گھینا سی کہ نہ آسی نا, آپ کا لواب بھی اسی پلیٹ میں جا رہا ہے. اگر آپ سنت کے مطابق آپ ایسے کھانا اٹھائیں, چاول ہے, جو بھی ڈرائی چیز ہے یا جو بھی چیز ہے ہاتھ سے اٹھانے کے قابل, آپ اسے اٹھائیں, آپ ایسے ڈالیں, لواب لگے. میرے محمد دی سنت دے اندر ہمیشہ عزت ہی عزت ہے, سکون ہی سکون ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاتھ سے کھانا, جب نبی کی سنت ہے تو یاد رکھیے گا اسی میں ہر لحاظ سے بہتری ہے. آپ سپون اور چمچ منہ میں لے کے جاتے ہیں, کھا کے آپ چیک کرنا, غور کرنا, آپ کا پورا چمچ منہ میں جاتا ہے, پھر آپ اس کو اتلے ہونٹ کے ساتھ وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو اندر لے لیتے ہیں, اور چمچ سپون تھوک والا لواب والا واپس آ جاتا ہے, آپ وہ پلیٹ میں ڈال رہے ہیں, دوسرا بندہ اسی پلیٹ میں کھائے گا تو نفرت آئے گی. علماء نے لکھا ہے یہ بات کہ چمچ سے کھانا ہم ناجائز نہیں کہتے,
ایک تو سنت نہیں ہے چمچ کو کہنا کہ سنت ہے، یہ غلط ہے. یہ چیز سنت ہے وہ سنت ہے، جو سنت نہیں ہے اس کو سنت نہیں کہنا چاہیے. باقی رہا مسئلہ، جب آپ اجتماعی کھا رہے ہیں اس وقت کوشش کریں آپ ہاتھ سے کھائیں، لازمی ہاتھ سے کھائیں. اور ویسے بھی الحمدللہ اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے، لیکن صرف ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں نے کبھی بھی جو چیزیں ہاتھ سے کھائی جا سکتی ہیں، جو چیزیں ہاتھ سے کھائی جا سکتی ہیں ان کو میں ہاتھ سے ہی کھاتا ہوں الحمدللہ. جو چیزیں ہاتھ سے نہیں کھائی جا سکتی، لیکوڈ شیپ ہے مثلا ہے تو لیکوڈ شیپ والی چیزیں وہ مجبوراً چمچ سپون کے استعمال مجبوری ہوتی ہے. ویسے جو ہے جو چیزیں ہاتھ سے میں جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں آدھے نا گھر کا بھیدی لنکڑ ہے، گھر کا بھیدی جہاں ہوتا اس کو ساری گلوں کا پتہ ہوتا ہے. جو میرے ساتھ رفیق سفر ہے یا جو میرے بالکل قریب رہنے والے ہیں، انشاءاللہ آج تک وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزیر نے خشک چاول جو تھے یا پلاؤ تھا اس نے چمچ سے کھایا. کبھی کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ میں محمد الرسول اللہ کی سنت کو اہمیت دیتا ہوں چاہے جہاں بھی بیٹھا ہوں. ایسا لاہور میں بیٹھے تھے، دوسرے ممالک کے لوگ بھی بیٹھے تھے، بڑی وی آئی پی ہوٹل تھا اور بڑی وی آئی پی محفل تھی. تو میں وہاں پہ کھانا کھانے لگا، چاول تھے، بریانی تھی، میں نے ہاتھ سے کھانا کھایا تو مجھے وہ میزبان کہتا ہے شاہ جی چمچ نال کھاؤ، یہ دوسرے ممالک کے لوگ ہی بیٹھے. میں کہا چھوڑو یار، میرے محمد دا طریقہ ہاتھ نالے میں ایسے نال ہی کھا سکتا. یقین کرو نہیں کھایا، آج نہیں کھاتا، کوشش کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے آپ کو بھی. کرے سو ہاں کیری شے ہاں سنت عمل کرے سو. ہر معاملے میں سنت دیکھو. ہمارا کھانے کے آداب چل رہے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع کو چلائیں گے. اگلا جمعہ شاید میں بین سوچ ہو رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اگلے جمعے سے ایک دن پہلے ہے نا، 18 ذی الحجہ کو. اب میں سوچ میں ہوں بھائی اس ٹاپک کو بیان کروں یا یہ موضوع مکمل کروں. اب میرا ذہن بن رہا ہے بھائی یہ موضوع مکمل ہو ونجے زیادہ بہتر ہے. فضائل عثمان یا مناقب عثمان انشاءاللہ آگے کسی موڑ پر بیان کر دیں گے. کوئی دن منانا تو ضروری نہیں ہے نا بھئی 18 ذی الحجہ نو شہید ہوئے تو لازمی بھئی 18 کو ہی ان کی شہادت بیان کرنی ہے. دن تو ہم شریعت میں نہیں مناتے نا، دن جو منانے کے ہیں وہ منا رہے ہیں. قربانی کے 3 دن ہیں، عید الفطر کا 1 دن ہے، وہ دن منا رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقی دن منانے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، لہذا ہم اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرتے. اگلے جمعے پر بھی یہی موضوع آگے چلائیں گے. اے دسو بھئی گلاں کوئی سمجھ آئیاں تانوں؟ سارے نو سمجھ آئیاں؟ یہ بات چاہو تانوں سمجھ نہیں آئیاں کیونکہ تانوں پتہ ہی کوئی نہیں. لہٰذا آپ ریکارڈنگ سن لینا یا پھر نیکسٹ جمعے پر ٹائم سے آ جانا، اسی موضوع کی انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہم تقبل منا انک انت